اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک والصلاة والسلام علی سیدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والہادی الی صراطک المستقیم وعلی آلہ حق قدرہ ومقدارہ العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم ولن ترضى عنک اليہود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل ان هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والمطمئنين۔ ناصر صاحب، ان آیات مبارکہ کا کیا معنی ہے؟ اس کا معنی یہ ہے، رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا انا بے شک ہم نے ارسلناک آپ کو بھیجا بالحق کے حق کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، بشیرم و نذیرہ خوشخبری سنانے والا بنا کے بھیجا، و نذیرہ اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا، ولا تسأل اور آپ سے نہیں پوچھا جائے گا یا آپ سے اس کا حساب نہیں لیا جائے گا، کس کا؟ ان اصحاب الجحیم، جو لوگ جہنم میں چلے جائیں گے آپ سے ان کے بارے میں حساب نہیں لیا جائے گا کہ یہ کیوں جہنم میں چلے گا۔ یعنی آپ کا کام ہے آپ تبلیغ کیجیے، لوگوں کا ایمان یعنی آپ اس کے ذمہ دار نہیں ہیں، یا آپ پہ یہ ذمہ داری نہیں ڈالی گئی کہ لوگ ایمان بھی قبول کریں، ٹھیک ہے؟ آپ سے اس کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، جو انکار کرے گا اپنا ذمہ دار وہ خود ہے، اس کا بوجھ آپ کے مبارک کندھوں پر نہیں ہے۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ، اور جہاں تک بات ہے یہودیوں کی، اور وَلَن نَصَارَىٰ، اور جہاں تک بات ہے عیسائیوں کی، تو وہ ہرگز آپ سے راضی نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے؟ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہاں تک کہ آپ ان کی ملت کا اتباع کرنا شروع کر دیں، یعنی وہ ایک ہی صورت میں راضی ہوں گے کہ آپ بھی نعوذ باللہ من ذالک یا تو یہودی ہو جائیں یا عیسائی ہو جائیں، اس کے علاوہ وہ آپ سے راضی ہونے والے نہیں۔ کل، بس آپ ان کو جواب دیجئے، بے شک بے شک ہدی اللہ ہے، ہدایت صرف ہدی اللہ ہے، اللہ کی ہدایت هو الہدی خالصتاً وہی اصل میں ہدایت ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی ہدایت نہیں۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر آپ نے اتباع کیا ان کی خواہشوں کا، بعد الذی جاءک من العلم، اور بعد اس کے کہ آپ کے پاس علم آ چکا، ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، تو اللہ کی بارگاہ سے نہ تو اللہ نہ تو آپ کا ولی ہوگا نہ اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ یہ اس کا ترجمہ ہے۔ اس کی وضاحت کیا ہوگی اور اس میں ہمارے لیے کیا پیغام ہے؟ وضاحت یہ ہے، پہلا حصہ تو نبی پاک صاحب العلیہ السلام کے مبارک دل کو تسکین دی گئی نا، جو جتنا رب کو جانتا ہے اتنا ہی وہ رب سے ڈرتا بھی ہے، تو نبی پاک صاحب العلیہ السلام کو یہ غم تھا کہ کہیں رب ذوالجلال ان لوگوں کے ایمان لانے کا حساب مجھ سے نہ لے۔ دوسرے، آپ بہت زیادہ مخلوق پر، کیونکہ شفیق بھی بہت زیادہ تھے، آپ بہت زیادہ کوشش کرتے تھے کہ لوگ ایمان لے آئیں، تو رب ذوالجلال نے آپ کو اس بہت زیادہ کوشش سے روکا کہ اے حبیب، یہ اگر جہنم میں چلے جائیں گے تو یہ ان کی اپنی ذاتی بدبختی ہے، اس کا آپ پہ کوئی آپ سے حساب نہیں لیا جائے گا، نہ یہ آپ پہ ذمہ داری ہے کہ یہ ایمان بھی لائیں، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ حق بتا دیں، قبول کرنا ان کی ذمہ داری ہے، تو اپنی ذات مبارک کو مشقت میں نہ ڈالی۔ آپ سے جہنم میں جو جائیں گے اس کا حساب آپ کی مبارک ذات پہ نہیں ہے، آپ پہ لازم ہے کہ آپ پہنچا دیں، قبول کرنا ان کا کام ہے۔ قبول کریں گے تو جہنم سے بچ جائیں گے، جنت میں جائیں گے، قبول نہیں کریں گے تو جہنم میں جائیں گے۔ پھر اگلے حصے میں فرماتا ہے، اور یہ جو پھر یہود کے ساتھ جو آپ کوشش کر رہے ہیں اس کا مآل کار بھی آپ سن لیں کہ یہودی اور عیسائی اس وقت تک آپ سے راضی نہیں ہونے والے جب تک کہ آپ ان کی ملت پہ نہ آ جائیں، تو یہ تب تک آپ کی مخالفت کرتے رہیں گے، تو ان کے لیے اپنی مبارک جان کو پریشانی میں نہ ڈالیے، ان کے دل بڑے سخت ہیں، آپ اسی وقت ان کے منظور نظر ہوں گے جب آپ یا تو عیسائی ہو جائیں یا یہودی ہو جائیں، ٹھیک ہے؟ اب ایک اور بات بھی بتاتا ہے کہ آپ کے ساتھ جو رب ذوالجلال کی حمایت ہے، یہ ہمارا ٹائم کو نوٹ کرنے والا جو سسٹم ہے، یہ موبائل ہے، یہ ہمیشہ گر ہی جاتا ہے یار۔ تو جہاں تک بات ہے رب ذوالجلال کی حمایت کی، وہ آپ کو کب تک حاصل ہے؟ جب تک آپ اس حق پر قائم ہیں جو رب ذوالجلال نے آپ پہ نازل کیا،
لیکن اگر آپ نے لوگوں کی اتباع کرنا شروع کر دی یا ان کے بتائے ہوئے رستوں پہ آپ چلنے لگ گئے تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی حمایت آپ سے ہٹا دے گا. ٹھیک ہے. یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کو یہ چیزیں کہنے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ یہ ہونے والا نہیں تھا. ٹھیک ہے نا. یہ نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ نہیں ہونے والا تھا. اصل میں یہ جو بات کی جا رہی یہ ہمارے ساتھ کی جا رہی, نبی پاک علیہ السلام کے پردے میں ہم سے بات کی جا رہی کہ دیکھو قرآن تمہارے پاس آ چکا, اب قرآن آنے کے بعد اگر تم نے یہود و نصارہ کی ملت کا اتباع کیا تو اللہ نے جو حمایت تمہارے ساتھ رکھی ہے وہ تم سے ہٹا دی جائے گی. تو یہ قول کس کے ساتھ ہے؟ یہ ہمارے ساتھ ہے. نبی پاک صاحب الاولاق علیہ السلام کی ذات عالیہ اس لیے اس میں مخاطب ہو گئی کیونکہ نازل ان پہ ہو رہا تھا, اور وحی کے جلال کو برداشت کیونکہ وہی کر سکتے تھے تو تخاطب ان سے کیا گیا. پوری مخلوق اس وحی کے جلال کو برداشت نہیں کر سکتی تھی. جیسے جیسے قرآن مجید میں ایک جگہ ارشاد فرمایا نا, لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ, اگر یہ قرآن ہم پہاڑ پہ بھی نازل کرتے تو وہ پہاڑ بھی خشیت الہی کی وجہ سے, اللہ کے خوف کی وجہ سے ریزہ ہو جاتا. اب مخلوق میں کیونکہ ہر بندہ وحی کے قابل نہیں تھا تو اس لیے رب ذوالجلال نے جو قابل تھا اس سے کلام فرمایا اور اس کو مخاطب فرمایا, لیکن سارے کے سارے کلام میں مراد وہ نہیں ہے. کئی مرتبہ کلام ان کے ساتھ ہے اور مراد ہم لوگ ہیں. اور یہ بھی ایسا ہی ہے کہ رب ذوالجلال نے آپ سے فرمایا کہ یہودی اور عیسائی جو ہیں وہ اس وقت تک تو راضی ہونے والے نہیں جب تک آپ ان کی ملت کا اتباع نہیں کرتے, لیکن اگر آپ نے ان کی ملت کا اتباع کیا تو کیا ہوگا؟ اللہ کی جو حمایت ہے اور جو اللہ تعالیٰ آپ کا ولی ہے, اور ولی بڑا وسیع لفظ ہے, مددگار کو کہتے ہیں, ولی وارث کے معنی بھی ہوتا ہے, مالک کو بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ بڑا یعنی کہ اپنی جگہ پہ وسیع لفظ ہے. تو یہ جتنی بھی حمایتیں اللہ تعالیٰ کی آپ کے ساتھ ہیں یہ ختم ہو جائیں گی, اور پیغام ہمیں کہ اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ قرآن تمہارے پاس اللہ کی حمایت اور اللہ کی طرف سے حق کا بیان آ چکا. اب اگر تم نے اس حق کے آنے کے باوجود باطل ملتوں کا اتباع کیا تو رب ذوالجلال اپنی حمایت تم سے ہٹا دے گا. اب رہ گیا ایک, یعنی کہ آج ہم اس کو ذرا دیکھیں تو ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو ہم نے عقیدے میں نہ صحیح, عمل میں تو ان کی ملتوں کا اتباع شروع کر دیا نا. بالکل. ٹھیک ہے. تو پھر ہماری حالت جس قدر ذلت والی ہے وہ ہمارے سامنے ہے, اور جب تک ہم عمل میں یہ ان کا اتباع نہیں چھوڑتے تب تک ہماری حالت, ہمارا باطن, ہمارا ظاہر, ہمارے دل کی بے چینیاں اور ہمارے ظاہر کی محرومیاں یہ ختم ہونے والی نہیں ہے, کیونکہ حمایت ہٹ چکی ہے ہم سے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے ظاہر سے ہمارے ظاہر کو, قرآن مجید کے باطن سے ہمارے باطن کو, اور قرآن مجید کے حقائق سے ہماری حقیقتوں کو منور فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.